أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمین. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دو کہ کیا تم اس اللہ سے انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اوروں کو اس کا ہمسر بناتے ہو؟ یہی تو سارے جہان کا سرپرست ہے. بے شک وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ. اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر سے پہاڑ پیدا کیے اور اسی نے اس میں برکت عطا کی اور اسی نے ایک مناسب انداز پر اس میں سامان معیشت کا بندوبست کیا. یہ سب کچھ 4 دن میں کیا اور یہ سب کچھ 4 دن میں تمام طلبگاروں کے لیے برابر. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ اس وقت دھواں کا سا تھا تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے خواہ کراہت سے. دونوں نے عرض کی ہم خوش حاضر ہیں. فَقَضَاهُنَّ 7 سماوات فی یومین وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. اور حکم کے پابند ہیں. ہم خوش حاضر ہیں اور حکم کے پابند ہیں. پھر اس نے 2 دن میں اس دھوئیں کے 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے انتظام کا حکم کارکنان قضاء و قدر کے پاس بھیج دیا. اور ہم نے نیچے والے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے مزین کیا یعنی زینت بخشی اور شیطانوں سے محفوظ رکھا. یہ واقف کار غالب اللہ کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں. سبحان ربی الاعلی وبحمدہ. تو یہاں جو ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ 4 دن میں پیدا کیا اور اس سے پہلے زمین کی خلقت کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور باقی جو سارا کچھ تھا آسمان اور پہاڑ اور باقی چیزیں یہ سب کچھ 4 دن میں پیدا کیا. تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے سید فرمان علی شاہ صاحب نے
بظاہر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی اللہ نے فرمایا اور آسمان اور زمین نے جواب دیا۔ وہ جو آسمان اور زمین سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم خوشی سے حاضر ہو جاؤ یا کراہت سے، خواہ کراہت سے، تو دونوں نے عرض کی کہ ہم خوش حاضر ہیں۔ تو اس بارے میں انہوں نے لکھا ہے بظاہر اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی اللہ نے فرمایا اور آسمان اور زمین نے جواب دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی شان اور حالت یہ تھی کہ اگر ان میں زبان ہوتی تو یہی جواب دیتے، اگر زبان ہوتی تو یہی جواب دیتے، جسے ہمارے اردو محاورہ میں بولتے ہیں کہ فلاں چیز زبان حال سے کہہ رہی تھی، اور اللہ کی قدرت سے بعید بھی نہیں کہ انہی سے آواز آئی ہو۔ اللہ جسے چاہے زبان کے بغیر ہی بلوا دے یا زبان دے کر بلوا دے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیم ہے اور قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ جس کو طاقت دے وہ بولنا شروع کر دے، جس کو حکم دے وہ بولنا شروع کر دے، تو یہ بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے اللہ کی قدرت سے۔ اور تعین اس وجہ سے فرمایا کہ فقط آسمان و زمین ہی کی طرف سے یہ جواب نہ تھا، بلکہ جو لوگ صاحبان عقل ان میں ہیں ان کی طرف سے بھی یہی جواب تھا۔ اور نیچے مزید انہوں نے تفسیر فرمائی ہے اگلی آیتوں کی۔ علم حیت کی تحقیقات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے صرف پانی ہی پانی تھا، اس میں اللہ کی قدرت سے حرارت پیدا ہوئی، اسی سے جھاگ نکلی، پھر اس سے بخارات بلند ہوئے اور ان بخارات سے آسمان بنایا گیا، اور جھاگ جو جم کر رہ گئی وہ زمین ہوئی۔ اسی مطلب کی تفصیل توریت میں بھی ہے، اور جناب امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بھی بہت تفصیل سے اس کو فرمایا ہے۔ دیکھو نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے خلقت زمین و آسمان کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کس طرح پیدا کیا۔ صدق اللہ العلی العظیم، جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔